ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ تمام بھائیوں کا دل کی عطا گہرائیوں سے اہلا وسہلا مرحبا اور جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء کہ آپ تشریف لائے۔ ایک اہم ترین موضوع جو بعثت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹاپ موسٹ کانٹینٹ ہے، تو اس کے اوپر سیر حاصل گفتگو آپ نے سماعت فرمائی، تو میں مزید اس میں صرف دو باتیں عرض کروں گا۔ قرآن مجید میں جو امت کا کنسپٹ دیا گیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق دنیا کو ایک امت بننے کا نمونہ اپنی زندگی میں دیا، تو ہمارے ذہن میں کچھ ایسی باتیں ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں یا تو ہم تفریق کو پسند کرتے ہیں یا ہم اطاعت کی وہ آئیڈیل سچویشن چاہتے ہیں جو قیامت تک امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ہی ممکن ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی جورسڈکشن میں، اپنی حدود اربع کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے؟ وہ دو باتیں میں نے صرف فرض کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ فَاتَّبِعُوهُ ایک راستہ اللہ کے نبی کو دیا گیا، اس کا نام ہے صراط مستقیم، اور اسی راستے کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ان کو بتلاؤ کہ ھذا صراط مستقیم، یہ میرا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ اسی کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ اور بہت سارے راستوں کی ضرورت نہیں ہے پیروی کی، ایک راستے کے اوپر آ جاؤ، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي تمہیں یہ تفریق کر دے گا کہ بہت سارے راستوں کا راہی بننا۔ تو سب سے پہلے یہ جو اکٹھ جو ہے وہ عوام کو بھی بنایا جا سکتا تھا، تو یہ اہل حل و عقد اور علماء اور دانشور اور شعور رکھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ انفلوئنشل لوگ جو ہیں وہ محراب اور ممبر کے وارث لوگ ہوتے ہیں، سیاستدان لوگ انفلوئنشل ہوتے ہیں، ایکٹر جو ہے دنیا کے وہ لوگوں کے اندر اثر پذیری رکھتے ہیں، ان کے اندر امت کی بات آنی چاہیے۔ امت کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جس ڈایامیٹر کے اندر ہیں اس میں رہتے ہوئے امت کا درد رکھیں۔ جس طرح کافی سارے مقررین نے بات بتائی کہ کوئی بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، اہل تشیع ہے، یا جو بھی ہے، دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو کسی نہ کسی مسلک میں نہ ہو۔ بڑی بڑی جماعتیں بنی ہیں دعوت اور اطاعت کی، لیکن وہ بھی پیچھے کسی مسلک کے ساتھ ہی ہوتی، ان سے جان نہیں چھوٹنی، لیکن ان کے اندر رہتے ہوئے اس قرآن کی کوئی تھوڑی بہت ہمیں پاسداری کرنی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی الجماعت والی جو کنسپٹ ہے اس کے اوپر کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بحیثیت علماء کرام اب خلافت نہیں بن سکتی جس طرح کہ ہم چاہتے ہیں۔ خلفائے راشدین والی جو خلافت ہے، وہ جو ہم اس کا ایک پیٹرن بنا کے ذہن میں سجا کے بیٹھے، یہ ایک دن کو رات کو اجالے والے خواب دیکھنے اور دن کو تارے دیکھنے والی بات ہے۔ اللہ نے جو سیٹ اپ دیا اس کے اوپر علماء نے اور بڑے بڑے فلاسفر نے باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ بہرحال وہ یہ ہے کہ امت کی اجتماعیت بہت ضروری ہے، بالفرض خلافت نہیں ہے تو امت افتراق کا شکار ہو جائے گی۔ جب تک آپ کے پاس خلیفہ موجود نہیں ہے، امام نہیں موجود، سلطان نہیں موجود، تو آپ کچھ نہیں کریں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ انسان نے ہر صورت میں لا الہ الا اللہ کا پرچار کرنا ہے اور محمد رسول اللہ کے ساتھ رہنا ہے۔ تو کوئی کسی سیاسی جماعت میں ہے، کوئی کسی بھی مسلک میں ہے، بلا تفریق مسلک، اس کو امت کا درد محسوس کرنا چاہیے اور اکٹھے رہنے کی جو یہ خوبصورت آج مجلس ہے، اس طرح کی ہر مسجد میں مجلس ہونی چاہیے۔ بریلوی مکتبہ فکر کی مسجد میں اہل حدیث کو بلانا چاہیے، کبھی کبھار وہ جمعہ پڑھائے، کبھی کبھار وہ بات کرے تاکہ پتہ چلے کہ یہ آپس میں ایک ہے۔ دیوبندیوں کی مسجد میں اہل حدیث جانا چاہیے، اہل حدیث کی مسجد میں بریلوی اور دیوبندیوں کو آنا چاہیے، تو یہ اس طرح مسلمان اکٹھے ہوں گے اور شدت پسندی کو ختم کیا جائے۔ یہ جو ہماری شدت پسندی ہے، مناظرانہ روش ہے، اس نے ہمیں آپس میں نہیں بیٹھنے دینا۔ میں نے پچھلے جمعے میں بات کی تھی تو صحابہ کرام میں کثیر اختلافات تھے، نظریاتی اختلاف، فقہی اختلافات تھے، لیکن صحابہ کرام ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے سے نہیں رہتے تھے، وہ نفرت نہیں
نہیں کرتے تھے, وہ بغض اور حسد نہیں کرتے تھے, وہ اپنے اپنے ایک بندے کو پکڑ کے اس کی وجہ سے وہ مذہبی منافرت نہیں کرتے تھے. آج ہم میں یہ بیماری ہے, میں کسی سیاسی جماعت سے ہوں تو میں دوسرے سب کو کافر ہی سمجھتا ہوں, میں تو دوسرے سارے ہی فارغ ہیں, اور میں کسی مسلک کا نمائندہ ہوں, میں سارے مسالک کو اسلام سے بجا جنبش قلم خارج کر دیتا ہوں. یہ بڑی افسوسناک چیز ہے, اس کو ہم نے نہیں کرنا. اور ہر جمعہ ہمارا اطاعت کے اوپر اس کے درس ہونا چاہیے. تو یہ چھوٹی سی باتیں کو 95% مشترکات ہیں مسلمانوں, 5% کو اختلافی بات ہے. ہم اختلافات کو خوب ہوا دیتے ہیں, 95% جو اتفاق چیزیں ہیں, متحد کرنے والی چیزیں ہیں, مشترکات ہیں, ان کو ہم بیس نہیں بناتے. یہ ہماری بڑی جو ہے, اور پھر جماعتیں بھی کرنے بھی نہیں دیتی. جو جس جماعت میں اس کو پریشر ہوتا ہے کہ آپ دوسری جماعتوں کے ساتھ اس طرح نہیں بیٹھ سکتے, یہ کیسا دین ہے کہ جس میں سارے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے, محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. تو یہ بڑی ایک, چونکہ ہم نے کفر کی ایسی لکیریں کھینچ دی ہیں کہ عیسائی کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں, یہودی کو بھی ہم اپنے پاس بٹھا سکتے ہیں, لیکن کسی دوسرے مسلک کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں بات لمبی ہو گئی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم سفر میں ہوتے تھے, 2 بندے ایک کو امیر بناتے تھے. وہ امیر المسلمین نہیں ہوتا تھا, وہ امیر ہوتا تھا کہ جماعت کا, ایک چھوٹی سی جماعت کا امیر ہے. اور فرمایا کہ رستے میں درخت بھی آ جاتا, کوئی اوٹ آ جاتی, ہم واپس جب ملتے تھے درخت کاٹ دیتا, ہمیں دوبارہ